رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. شب جمعہ ہے، دعائے سلامت امام زمانہ پڑھیں. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلاة محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین سے گزارش ہے، ایک مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے ممبئی میں. ان کے ایصال ثواب میں بھی مجلس ہے اور ان کے مرحومین جن کا میں نام ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی. مرحوم غلام علی ابن احمد علی دینا صاحب، سگرا بائی بنت بند علی، حسین علی، غلام علی، زہرا بائی، صالح محمد اور تمام مرحوم مومنین والمؤمنات کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کے رشتہ داروں نے اس مرحوم کے لیے 2 قرآن بھی ختم کیے ہیں. خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب اور جو دو قرآن ختم کیے گئے ہیں اس کا ثواب، ان کے جس مرحوم کا نام لیا گیا ہے پروردگار عالم انشاءاللہ بہترین اجر ان کو قبر میں عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کے درجات بلندی درجات کے لیے اور حاضرین کے اموات کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، آج کی تاریخ 8 شوال، تاریخ کا ایک ایسا المناک دن، ایک ایسا دردناک دن کہ تقریباً آج سے 98 سال پہلے اگر ہجری سن کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے، ہجری سن 1344 میں آل سعود، بلکہ یہ کہوں کہ آل یہود، بدبخت اور ملعون نے جو امت مسلمہ پر ستم ڈھایا، جس کا درد اور جس کا غم آج بھی ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں۔ 98 سال ہو گئے اور شہزادی کی قبر اور ائمہ بقی کی قبر آج بھی ویران ہے۔ یہ دن امت مسلمہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جیسا کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ چاہے ہم کسی کو بھی معاف کر دیں مگر آل سعود کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم آل سعود کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جو ستم انہوں نے ڈھایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو مصیبت ہے، اب یہاں پہ بعض لوگ پتہ نہیں ایسا کیوں بولتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم جنت البقیع کے لیے کچھ آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور جب قدس کا دن آتے ہیں تو زور شور سے چلانے لگتے ہو، قدس کے لیے تم شور کرتے ہو، اٹھ جاتے ہو، مگر جنت البقیع کے لیے کچھ نہیں بولتے۔ میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے دو مقدسات کو آپس میں ٹکرانا یہ دشمن کی سازش ہے۔ دو مقدسات کو جو آپس میں ٹکرا رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ دشمن کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں، اپنے والوں کے الفاظ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بقیع بھی ہمارا ہے، قدس بھی ہمارا ہے، نہ ہم بقیع سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ ہم قدس سے جدا ہو سکتے ہیں۔ بیت المقدس بھی ہمارا ہے، جنت البقیع بھی ہمارا ہے۔ اب یہ دو مقدسات کو آپس میں ٹکرا اسی لیے رہے ہیں کہ آپس میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ اس کی معنی سمجھ رہے آپ؟ اس کا کچھ معنی ہوتے ہیں کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بھائی نماز بھی مقدس، حسین بھی مقدس، نماز بھی افضل، حسین بھی افضل۔ جب دونوں مقدس ہے، دونوں افضل ہے، تو آپس میں ٹکراؤ کیسا؟ بھائی سیدھی بات کرو نا، اتنا ہی سمجھ لو، اگر نماز نہ ہوتی تو حسین سر دیتے، اور اگر حسین سر نہ دیتے تو نماز بچتی، تو پھر ٹکراؤ کیسا؟ جب دونوں ہی مقدس ہے، دونوں ہی افضل ہے، تو یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپس میں مقدسات کو ٹکراؤ، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ عزیزان محترم، دیکھو جب یہ جنت البقیع کا، اب یہ کہہ رہے قدس کے لیے تم کیوں احتجاج کرتے ہو؟ میرے عزیزو، اتنا یاد رکھنا کہ ہم قدس کے لیے اس لیے احتجاج کرتے ہیں کہ جس طرح بقیع ہاتھ سے چلا گیا، قدس ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ بیت المقدس سلامت ہے، اب بقیع، جنت البقیع جب اس حادثہ پیش آیا، واقعہ رونما ہوا، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی نظام اسلامی نہیں تھا، کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں تھا، نہ ہمارے پاس اسلامی ایسی حکومت تھی، اتنی پاورفل حکومت تھی، نہ کوئی نظام اسلامی ایسا محکم تھا ہمارے پاس، نہ کوئی ایسا رہبر تھا، لیکن بے فضل الہی، بے قوت الہی، بے حول الہی، خداوند عالم کے لطف و کرم سے خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے خداوند عالم نے ایک ایسا نظام ہمیں دیا ہے کہ آج جب ہمارا رہبر یہاں پہ آواز نکلتا ہے تو دشمن دنیا کے اس کونے میں لرز جاتا ہے۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد عجل پر۔ آج دشمن کی طاقت نہیں ہے کہ جو واقعہ جنت البقیع جیسا پیش آیا ہے دوبارہ بیت المقدس کے ساتھ وہ انجام دے سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نظام اسلامی کی برکت ہے، یہ رہبر کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے رہبر کو اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی کہ آج پوری دنیا ان سے کانپتی ہے، ان کی ایک آواز میں دنیا لرز جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں خداوند عالم نے کیا کمال دیا ہے ہمارے رہبروں کو، ہمارے ان مراجع کرام کو، ہمارے ان لیڈروں کو، کہ جب امام خمینی، ابھی دیکھیں یہ طاقت جو ہمارے پاس ہے نا، دنیا میں کوئی بھی جب ملک چلاتا ہے نا، چیخے مارتا ہے نا، آج اسرائیل اتنا چل ملا رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ہمیں امریکہ کی پشپناہی ہے، ہمارے پیچھے ایک سپر پاور طاقت ہے، اس سپر پاور طاقت کے بل پر ہم چلا رہے ہیں، ہم شور کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی آل سعود چلا رہا ہے، ہمارے پاس امریکہ کی آرمی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس سپر پاور طاقت کا سپورٹ ہے، پشپناہی ہے کسی سپر پاور طاقت کی، جس کی بنا پر کوئی نہ کوئی ملک چلاتا رہتا ہے، آواز بلند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں ایران کے پیچھے کون ہے؟ آج پوری دنیا اس سے کانپ رہی ہے، دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے، سپر پاور طاقتیں اس سے خوف کھا رہی ہے۔ تو کون ہے؟ جب ہر کسی کے پیچھے ایک سپر پاور طاقت کا سپورٹ ہوتا ہے تو وہ چلانے لگتا ہے، تل ملانے لگتا ہے۔ تو کون ہے اس کے پیچھے؟ اب یہاں پیچھے کم کی سرزمین میں ایک بہت بڑے خطیب نے اچھی بات کہی تھی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس جب میڈیا آئی اور میڈیا نے آ کے ان سے کہا کہ آغا آپ اتنا پاور دکھا رہے ہیں، اتنا اپنا روب و جلال و دبدبا، ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ یہ کون سا پاور ہے، کون سی طاقت ہے جو آپ کو پشپناہی کر رہی ہے، جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، جو آپ کو ساتھ دے رہی ہے، جن کی بنا پر، جن کے سپورٹ پر آپ اتنا اپنی آواز کو اتنا بلند کر رہے ہیں؟ آگا وہ کون سی طاقت ہے، کون سی سپر پاور طاقت ہے جس کی بنا پر آپ یہ اپنا روب دکھا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، امام خمینی کا جملہ دیکھیں۔ امام خمینی نے کہا کہ دنیا کی ہر طاقت کے پیچھے ایک سپر پاور طاقت کا سپورٹ ہوتا ہے، ہمارے پیچھے 2 سپر پاور طاقت کا سپورٹ ہے، ہمارے پیچھے 2 سپر پاور طاقت کا ہاتھ ہے۔ کہہ رہے آگا ہمیں تو آج تک ایک نظر نہیں آئی، آپ 2 کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو ایک بھی نہیں معلوم کہ کون سی سپر پاور طاقت ہے جس کی بنا پر آپ اتنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو کون ہے جس کا سپورٹ آپ کو ہے، جو سپر پاور طاقت آپ کو ساتھ دے رہی ہے؟ عزیزان محترم، امام نے کہا کہ دیکھو وہ جو 2 سپر پاور طاقت ہے جس کی بنا پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ہمارا دبدبا ہے، ایک پہلی طاقت ہمارا پروردگار ہے، دوسری طاقت پردہ غیبت پہ ہمارا زمانے کا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، محمد۔ جو دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے نا، اسی کو خدا اتنی جرأت دیتا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے اپنی پوری دنیا کو ہلاتا دیتا ہے۔ بڑے بڑے آئے امام خمینی کے سامنے اور گھٹنا ٹیک کے بیٹھ گئے، جرأت نہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ جو دنیا کے اپنے آپ کو بڑے بڑے کہنے والے جب امام خمینی کے پاس آتے تھے تو یوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، دونوں ہاتھ سے ادب سے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے نا، امام خمینی پوری زندگی میں، امام خمینی کے مشہور ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا پوری زندگی میں کہ خوف کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کے دل سے دوسروں کا ڈر نکال دیتا ہے۔ خدا سے ڈرتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے سامنے ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے محضر، جو ہر حال میں خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو،
وہ جب دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے نا تو یوں سینہ تان کے بیٹھتا ہے، مگر جب مصلی عبادت پر آتا ہے تو اپنے آپ تو تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، اس لیے کہ خوف خدا ہے اس کے اندر، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ نہ کہیں کہ آپ قدس کے لیے کیوں آواز اٹھاتے ہو، میں نے کہہ دیا کہ بقی بھی ہمارا ہے، قدس بھی ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہی رہے گا۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اب یہ لوگ جنہوں نے اہل بیت رسول پہ یہ ظلم کیا ہے، خدا کی ہزار لاکھوں لعنت ہو ان پر کہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اہل سعود کبھی معافی کے قابل نہیں ہے ان کے ظلم پر، اور یہ بھول گئے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو خدا ان پر بھی عذاب نازل کرتا، مگر یہ بھی لطف و کرم ہے محمد و آل محمد کا، یہ بھی محمد و آل محمد کے، اس لیے کہ خدا کہہ چکا ہے میرے حبیب جب تیرا وجود دنیا میں آ گیا، تو دنیا میں آ گیا ہے، تو تیرے وجود کی برکت سے اب میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آیت ہے قرآن کی، آپ دیکھیں اسی مفہوم پر کہ میرے حبیب کیونکہ رسول رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور اس وقت جب رسول رحمت للعالمین تھے خدا نے عذاب نازل نہیں کیا، اور آج رسول ظاہراً موجود نہیں ہے مگر رسول کا ایک بیٹا رحمت للعالمین پردے غیبت میں بیٹھا ہے، یہ ان کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ جو چاہے کر گزرتا ہے، خدا کچھ بھی نہیں کرتا۔ بھائی خدا کی طاقت کے سامنے ٹکراتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ خدا وہ ہے جو ایک مچھر کے سامنے نمرود کو عاجز کر دیتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو فرعون کے ہاتھوں سے پروان چڑھا دیتا ہے۔ خدا کی طاقت کا کیا مقابلہ کرو گے تم؟ پھر خدا وہ ہے کہ جو ابرہا کے لشکر کو، ہاتھیوں کا لشکر جس کو ایک ابابیل کی کنکری سے ہاتھیوں کے لشکر کو ڈھیر کر دیتا ہے، خدا وہ ہے، خدا وہ طاقت والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نوح کی نافرمان قوم کو پانی کے سیلاب میں، طوفان میں بہا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں خدا وہ ہے، آپ جملہ سنیں، خدا وہ ہے، خدا کی طاقت دیکھیں، خدا وہ ہے کہ جو منکر ولایت علی بن ابی طالب کو میدان غدیر میں ہلاک بھی کر دیتا ہے، اور محب علی کو تندور کی آگ میں اس کے لیے باغ گلستان بھی بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ان لوگوں نے قدر نہیں کی محمد و آل محمد کی، اور یہ شرک 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 کا نعرہ لے کے اپنے جھولا لے کے جہاں دیکھے نکل پڑتے ہیں، ان کا کوئی گھر ہے ہی نہیں، اور شاید یہ دشمن اہل بیت کا نتیجہ تھا کہ خدا نے ان کو در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بے انتہا بے شمار، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ خدا کہتا ہے۔ اور وہی خدا کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ہم تم کو نعمت کے بارے میں سوال پوچھیں گے، ہم تم کو سوال کریں گے نعمت کے بارے میں۔ کیا سوال کرے گا خدا؟ کس نعمت کا سوال کرنے والا ہے خدا؟ جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدمت میں، مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا، خدا کون سی نعمت کا سوال کرنے والا ہے، ہم سے کیا پوچھنے والا ہے قیامت میں، کس نعمت کا؟ امام نے کہا کہ تم اس سے کیا مراد لیتے ہو، تمہارے گھر والے کیا مراد لیتے ہیں، کس نعمت کی بات کرتے ہیں؟ کہ مولا خدا نے ہمیں کھانا دیا، خدا نے ہمیں لباس دیا، خدا نے ہمیں یہ خدا نے جو نعمتیں دی ہے، خدا اس کا سوال پوچھے گا قیامت کے دن۔
امام نے کہا کہ خدا کی ذات اس سے کئی گنا عظیم ہے کہ کھانا بھی دے اور سوال بھی پوچھے. خدا کی ذات اس سے عظیم ہے کہ لباس بھی دے اور سوال بھی پوچھے. جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں, اور جب کھانا کھا لیتا ہے تو کیا پوچھتے بھائی کتنی پلیٹ چاول کھائی؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ آج گوشت کتنا کھا لیا بھائی تم نے؟ پوچھتے ہم کبھی؟ ہم کسی اپنے مہمان کو کبھی کوئی سوال نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ شایان شان نہیں ہے میزبان کی. اب دیکھیں ایک عام انسان بھی اگر میزبان ہو تو اس کی شایان شان نہیں ہے کہ سوال پوچھے. اب خدا کے جو خالق انسان ہے, اب وہ کھانا بھی کھلائے اور سوال بھی پوچھے, کتنا کھایا, کیوں کھایا, کہاں کھایا, کیسے کھایا. یہ خدا سوال پوچھے گا؟ ہرگز نہیں پوچھ سکتا. پھر مولا نعمت سے مراد کیا ہے جس کا خدا قیامت کے دن سوال پوچھنے والا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جس نعمت کا سوال پوچھنے والا ہے وہ سوال ہم محمد و آل محمد کی نعمت کا سوال ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب حضرات تھک گئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. آپ ایک جملہ بتا دیجئے کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلوات بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں. محمد و آل محمد. ہر چیز میں کنجوسی کرو, صلوات میں کنجوسی نہ کرو. اس لیے کہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے, آپ جملہ سن لیجئے, کہ صلوات میں وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے. اب تو پڑھ دیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم, تو یہ کائنات کی سب سے افضل ترین نعمت ہے محمد و آل محمد کی ذات ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جب ہمارے مولا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا میں غریب ہوں, تو امام کہتے ہیں کہ تو غریب نہیں ہے. میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں, میری مشکلات اتنی زیادہ ہیں, میں غریب ہوں. مولا کہتے تو غریب نہیں ہے. مولا میں غریب ہوں جب میں کہہ رہا ہوں, مولا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے. دیکھو نعمت دیکھیں آپ, یہ کون سی نعمت ہمیں ملی ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے جو ہمیں نعمت ملی ہے. اب آپ دیکھیں, مولا میں غریب ہوں, مولا نے کہا تو غریب نہیں ہے. مولا میں بھوکا ہوں, بھوکا ہے, غریب نہیں ہے تو. مولا کیسے؟ مولا نے کہا مجھے بتا کہ اگر تیرے سامنے کائنات کے خزانے کے ڈھیر رکھ دیے جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تیرے دل میں جو محمد و آل محمد کی محبت ہے اسے نکال دے, تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے اسے نکال دے, کیا تجھے گوارا ہے؟ کیا تجھے یہ قبول ہے؟ کہتے ہیں مولا کائنات کے خزانوں کے ڈھیر رکھ دیے جائے, ٹھوکر مار دوں گا, آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا. امام نے بتا کہ اب تجھ سے زیادہ دنیا میں امیر کون ہے؟ اب ایک شعر سنیں گے آپ حضرات. اب شعر و شاعری انڈین پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے شوقین ہوتے ہیں. اب دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے کہ ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی, ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی, اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے, اور وہ جہاں میں ہو غریب کیسے جس کا مولا امیر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد. عزیزان محترم, کائنات کی سب سے عظیم نعمت, اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تم سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا کرو. خدایا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, باقی رکھ. یہ نہیں کہا سیدھا راستہ دکھا. اب یہاں بھی ترجمے میں تو اختلاف ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہم کہتے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. بھائی وہ ایسا کیوں کہتے ہیں ہمیں دکھا, ہم کہتے ہمیں باقی رکھ. خدا ہمیں بتا تو دیا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے. دعا یہ ہے کہ مرتے دم تک باقی بھی رکھنا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سورہ حمد تمام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آمین, ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین.
جن کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ آمین کہتے، جن کی قبول ہو گئی الحمدللہ رب العالمین کہتے۔ بھائی سیدھا رستہ مل گیا، اس لیے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ اب یہ سیدھا رستہ ہے کس کا؟ یہ کس کا سیدھا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، خدا نے اپنی نعمتوں سے جن کو نوازا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا نا بھائی، ان لوگوں کا رستہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی، تو تلاش تو کرنا پڑے گا نا کہ نعمتیں کس پر نازل کی ہے، کن لوگوں پر نازل کی ہے۔ اب یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا، ہمیں قرآن بتائے گا نا کن لوگوں پر اللہ نے نعمت نازل کی۔ آپ دیکھیں دوسری آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آپ دیکھیں قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ اب دیکھیں آخری جملہ ہے، آپ جیسے بھی سننا چاہے سنیں، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جن لوگوں پر نعمتیں نازل کی، وہ نعمتیں کن پر نازل کی؟ من النبیین، نبیین پر، صدیقین پر نازل کی، شہداء پہ نازل کی، والصالحین، اور صالحین پہ خدا نے نعمت نازل کی۔ 4 گروہ قرآن نے بیان کیے ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب 4 گروہ کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے اور جن کا رستہ صراط مستقیم ہے، جن کا رستہ سیدھا رستہ ہے، جن پر باقی رہنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کائنات میں پوری جگہ گردش کر لیں، دنیا میں ہر جگہ چاہے گھوم لیں، تلاش کر لیں، آپ کو میں پوری یہ بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں بس ایک گھرانہ آپ کو ایسا ملے گا جو فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے، جہاں پہ سارے کے سارے ایک ساتھ نظر آ جائیں گے۔ اگر نبی کی بات کرتے ہیں تو سید النبیین وہاں موجود ہے، اگر صالحین کی بات کرتے ہیں تو حسن جیسا صالح المومنین وہاں موجود ہے، اگر صدیق کی بات کرتے ہیں تو علی جیسا افضل الصدیقین وہاں موجود ہے، اگر شہید کی بات کرتے ہیں تو حسین جیسا سید الشہداء وہاں موجود۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ بتائیے ہے کوئی ایسا گھرانہ؟ یہ شرف صرف اور صرف فاطمہ زہرا کو بخشا گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ نجات پاؤ، چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر آؤ، چاہتے ہو اپنی عاقبت بخیر پاؤ، تو در زہرا پہ آ جاؤ۔ اگر اس در سے دور ہو گئے مر جاؤ گے در در کی ٹھوکریں کھا کے، مگر کبھی صراط مستقیم نہیں پا سکو گے۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہو گے، خدایا دکھا دکھا دکھا۔ خدا بھی دکھانے والا نہیں ہے جب تک ان در سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ 8 شوال واقعی جتنا بھی گریہ کیا جائے مظلومیت زہرا پہ کم ہے۔ زندگی میں بھی فاطمہ کو چین سے نہ رہنے دیا گیا، کم از کم مرنے کے بعد تو بیوی کو سکھ سے چین سے سونے دو قبر میں، مگر دشمن کو وہ بھی راز نہ آیا۔ زندہ تھی تو پہلو شکستہ کر دیا، مر گئی تو قبر کو شکستہ کر دیا۔ ایران کا ایک رہنے والا، یہ بہت غمناک اور دردناک تاریخ ہے۔ فاطمہ زہرا پہ روتے روتے مر جائے آدمی کم ہے، بڑی مظلومہ بھی ہے۔ اور فاطمہ نے تو کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت البقیع کا مسمار ہونا حقیقت میں روضہ رسول کی حفاظت ہے۔ دشمن چاہتا تھا کہ روضہ رسول کو گرا دے، مگر فاطمہ زہرا بیچ میں آ گئی، میں اپنی قبر گرا دوں گی، بابا کو آج نہیں آنے دوں گی۔ ایک ایران کا رہنے والا شخص شاید مشہد کا تھا، جنت البقیع میں پہنچا، جنت البقیع میں جا کے چیخ مار مار کے رونے لگا۔
اور ایک جملہ کہتے ہیں بی بی کاش کہ آپ ایران میں دفن ہوئی ہوتی. بی بی کاش کہ آپ ایران میں دفن ہوئی ہوتی. بی بی جان آپ کا ایک بیٹا علی ابن موسیٰ رضا مشہد میں دفن ہے. بی بی آئیے ذرا اس کا روزہ تو دیکھیے. ہم نے آپ کے بیٹے کا روزہ کتنا بڑا بنا دیا. بی بی آپ تو اس کی ماں ہے. اگر بی بی آپ ایران میں ہوتی تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے. ایک شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا. اب مسائل سنیے. فاطمہ زہرا کو آپ یاد کر رہے ہیں نا. میں نے کہا نا جتنا بھی رویا جائے کم ہے. ارے روتے روتے مر جاؤ زہرا کے مسائل سنتے سنتے. ایک شخص جس کی بیوی حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, جنت البقیع میں کھڑی ہوئی ایک جگہ پہ زیارت پڑھ رہی تھی. اسی اثنا میں ایک ملعون وہابی کی نظر پڑی. اس نے جب زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا تو زور سے ایک لات ماری. اب جیسے لات ماری نا, پیٹ میں بچہ تھا, اس کا شوہر برداشت نہ کر سکا. حاملہ عورت تھی نا. ارے آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کچھ مسائل پڑھ گیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. حاملہ عورت تھی نا. جب شوہر دیکھتا ہے نا, اگر بیوی حاملہ ہو, حاملہ بیوی پہ کوئی ظلم کرے نا اور شوہر دیکھ رہا ہو نا تو برداشت نہیں کر سکتا. شوہر نے اس وہابی کو دبوچ دیا. میں کہوں گا یا علی تجھ پر سلام. میرے مولا آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ ارے محسن مارا گیا. صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا بنت نبی اللہ. آزادارو, میں کچھ سوال پوچھ رہا ہوں, روتے روتے خود سے جواب دیجئے گا. آزادارو مجھے بتائیے, کیا کائنات میں کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جو 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی ہو؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, گریہ کر رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کی کنیزوں میں آپ کا شمار ہو انشاءاللہ. خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. کیا کائنات میں ایسی کوئی بیوی دیکھی, عورت دیکھی ہے جو 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی ہو؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو 18 سال میں عصا کے سہارے چل رہی ہو؟ آزادارو فاطمہ زہرا, اللہ جانے بابا کی شہادت کے بعد 75 یا 95 دن میں کیا کیا مصائب گزر گئے. ارے فاطمہ مرثیہ پڑھنے لگی, سبحت علیہ مصائب سبحت علیہ بسر بابا جان, ہو بابا جان مجھ پر آپ کے بعد وہ مصائب گرے. اگر روزہ روشن پہ گرتے تو تاریک رات میں بدل جاتے. بابا جان آپ کے بعد وہ مصائب گرے, اگر پہاڑوں پہ گرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ عزادارو, ارے عورت تو مرد کا سہارا ہوا کرتی ہے. عزادارو, ارے فاطمہ زہرا نے علی کو کیسے سہارا دیا. وہ علی جو باہر غم اٹھا کے آتا تھا, فاطمہ کو دیکھ کے اپنے مصائب بھول جاتا تھا.
فاطمہ کو دیکھ کے اپنے غم بھول جاتا تھا. میں کہوں گا یا علی، ارے آپ تو فاطمہ کو دیکھ کے اپنے غم بھول جاتے تھے، مگر فاطمہ کیا کرتی تھی؟ فاطمہ اپنا ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹاتی تھی، اس لیے کہ میرا شوہر تماچے کا نشان دیکھ نہ لے. میرا شوہر دکھ میں، میرا شوہر پریشان ہو جائے گا، میرے تماچوں کے نشانہ دیکھ لے. ہاں عزادارو، ارے جب بھی علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو فاطمہ کی یہ عادت تھی، ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے ادب سے سلام کیا کرتی تھی. ارے کچھ ایسا وقت بھی آیا فاطمہ نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا. فاطمہ نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ علی نے ایک دفعہ سوال پوچھ لیا، بی بی جان دختر رسول، میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنے ہاتھ اٹھا نہیں رہی ہو. اللہ جان عزادارو فاطمہ زہرا کہتی ہے، او علی میں کیا کروں، میں ہاتھ اٹھانا چاہتی ہوں مگر میرے ہاتھ اٹھ نہیں پا رہے ہیں. فاطمہ کے ہاتھوں میں اتنے ورم آ گئے، عزادارو فاطمہ ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتی. ہاں عزادارو اتنا ہی نہیں، جب فاطمہ کے غسل و کفن کا موقع آیا، ایک مرتبہ علی نے کہا اسماء آہستہ رونا، اسماء آہستہ رونا، حسن و حسین سکھ سے کہو آہستہ روئے. ارے کہیں دشمن زہرا آواز نہ سن لے، کوئی ہماری آواز سن کے نہ آ جائے. وہ عزادارو مجھے نہیں پتا ان دونوں بچوں نے اپنی اپنی آستینوں کو زبان میں ڈالا. زینب میں کلثوم نے کیسے اپنا گناہ بند کیا. عزادارو یہاں پہ روایت کے جملے ہیں، علی نے سب سے کہہ دیا آہستہ رو، مگر غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخیں مارنا شروع کیا. علی نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. سلمان سے رہا نہیں گیا، سلمان نے سوال پوچھ لیا، مولا آپ نے تو خود ہی کہا تھا آہستہ رونا، مولا سب آہستہ رو رہے مگر آپ کیوں چیخیں مار مار کے رونے لگے. علی کی آواز آئی، سلمان ارے غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ زہرا کے پہلو پہ چلا گیا، میرا ہاتھ زہرا کے پہلو پہ چلا گیا. سلمان مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے زہرا نے زندگی میں کبھی نہیں بتایا. یا علی میرا پہلو ٹوٹ گیا، یا علی میرا بازو شکستہ ہو گیا. سلمان فاطمہ چلی گئی، علی تنہا رہ گیا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا میرے اللہ، جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، ان تمام مرحوم کو اس کا بہترین اجر عنایت فرما. میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما. میرے معبود ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے واسطے سے حاضرین کے اموات کی مغفرت فرما. میرے کریم اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. میرے اللہ آج 98 سال ہو گئے، یہ درد آج بھی باقی ہے کہ فاطمہ زہرا ائمہ بقی کی قبر ویران ہے.
میرے اللہ وہ دن کب آئے گا کہ جب یہ روزے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ بی بی معصوم کم سلام اللہ علیہا کا حرم جو تجلی جنت البقیع کہلاتا ہے، میرے اللہ جب اس حرم کو دیکھتے ہیں تو جنت البقیع ہمیشہ یاد آتا ہے۔ جس طرح سے شہزادی کا روضہ آباد ہے، شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ائمہ بقیع کا روضہ بھی آباد فرما۔ اے میرے کریم اللہ، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ اپنی آخری حجت اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ناصر و مددگار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد فاتحہ پڑھ کر غلام علی احمد علی دینا، احمد علی دینا، سغرا بائی بنتے بندے علی، حسین علی، غلام علی، زہرا بائی، صالح محمد اور آپ حاضرین کے اموات اور تمام مرحومین کو ایصال ثواب فرمانا۔ کتاب کا 12 منٹ کا مسئلہ ہوگا، اس کے بعد وہ خالی ہوگا، داری ہوگی اور آخر میں تقسیم ہوگی، تعاون فرمائیے گا۔